جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے تھے؟ کھانے پینے کے شوقین مسلمانوں نے بھی آج تک یہ نہ سوچنے کی کوشش کی ہے نہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح ناشتے میں شہد کے اندر دودھ ملا کر پیتے، کبھی کسی ٹکڑے پر شہد لگا کر کھا لیتے، روٹی کے ٹکڑے پر۔ تھوڑی اور طاقتور غذا استعمال فرماتے۔ بہرحال تو وہ سب سے زیادہ معدے کو طاقت دیتی۔ لیکن جب ہم نے صبح کھایا ربڑ کا پراٹھا جس کو کھینچنے کے لیے 4 آدمی چاہیے، یا کوئی اور ہم اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں، میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور شہر کی طرف گئے، انہوں نے اور ثقیل غذا بنائی اور وہ کھائی، تو اس بیچارے نے تو سارا دن اسی میں لگے رہنا ہے، اور ادھر دوپہر میں پھر قورمہ بریانیاں اور حلیم جو کچھ ملا وہ ڈیلا، اور شام تو جب تک آنکھ نہیں لگی تب تک اس معدے کو مصیبت ڈال کے رکھی اور پوری سزا دی کہ تو ہمارے ساتھ پیدا کیوں ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ معدے نہ تندرست ہو سکتے ہیں، نہ وہ خون بنا سکتے ہیں، نہ وہ صحت دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ پیارے نبی دیے جنہوں نے صرف شریعت کی ادا ہی نہیں بتائی، جسم کی غذا بھی بتائی، اور صرف جسم کی غذا ہی کیا، روح کی غذا بھی، آخرت کی غذائیں بھی، قبر کی غذا بھی۔ سبحان اللہ العظیم۔ لہذا صبح نہار منہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو زیادہ ذو ہضم ہو اور زیادہ طاقت دینے والی ہو جسم کو، تاکہ جو کھانے کا اصل مقصد ہے، کھانے کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں، کھانے کا مقصد زبان کو تر و تازہ کرنا نہیں، کھانے کا مقصد اپنے جسم کو قوت دینا اور صحت دینا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ زبان کی لذت اور پیٹ کا بھرنا ضمناً حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم پھر الٹ ہوئے تہذیب سے آری لوگ کہ ہم نے پیٹ بھرنے کو مقصد زندگی سمجھا یا زبان کے ذائقوں کو، تو اس کا نتیجہ نکلا ہے نا کہ ساری کولڈ ڈرنک کیوں پیدا ہوئی، یہ کولڈ ڈرنک زبان کے ذائقے کو۔ میرے پاس بعض بچے آتے ہیں 22 23 24 سال عمر، خون نہیں بن رہا، کیسے بنے بیٹے؟ کیا کھاتے؟ روٹی روٹی تو دل ہی نہیں کرتا کھانے۔ ظاہر بات ہے برگر، شوارما اور وہ آگ بگولا، کیا کہتے ہیں اس کو، گولا کباب، یہ تمہاری غذا ہے۔ مرغی کے پنجے، مرغی کے پر، تو معدہ سکڑ کر جب ختم ہو رہا ہے تو وہ بھوک کیوں لگے گی؟ روٹی کیوں طلب کرے گا؟ دودھ پیتے ہو؟ نہیں مجھے دودھ سے بہت نفرت ہے۔ ہاں بہت اچھی بات۔ تو پھر بیٹے اسے ایکس-رے بن کے رہو گے، اس کے اندر جان نہیں آ سکتی۔ میں یہ باتیں درد سے کہہ رہا ہوں۔ مسلمان وہ ہے جسے اپنی جان کی بھی فکر ہو اور ہر مسلمان کی بھی فکر ہو۔ خدا کے لیے اپنی غذاؤں کو سنت نبوی کے مطابق کیجئے، ڈھونڈیے، پوچھئے، تلاشیے، یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کھایا پیا نا، اس کی ترتیب بھی ہمارے لیے بنائی، اور پاک اور حلال اور طیب و طاہر اور جاں فضا اشیاء کو چنا۔ بلکہ آپ یوں کہیں تو سچ ہوگا کہ جو چیز آپ نے کھائی، آج ساری دنیا کی ریسرچ وہاں تک پہنچ کے کہتی ہے کہ یہی چیز اینڈ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو انہوں نے پسند کیا، چھوا، کھایا، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان، نفاست کی انتہا ہے اور نگاہ و بصیرت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہے کہ میں اس پر ایک رسالہ لکھوں، میں نے کچھ تیاری بھی کی ہے، اللہ مجھے توفیق دے، وقت دے۔ آپ کو حیرت ہوئے گی، رسول اللہ کے مسنون کھانے، شربت، مشروبات اور وہ چیزیں جو رسول اللہ نے اکیلی کھانے کا حکم دیا، وہ چیزیں جو رسول اللہ نے کسی کے ساتھ ملا کر کھانے کا حکم دیا، پکاؤ ملا کر، اکیلے نہیں۔
ان کی پوری لسٹیں موجود ہیں، لا اس کے فوائد، اس کے مقاصد اور حکمتیں. دنیا کی میڈیکل دنگ رہ جائے گی حضور کی طب نبوی کو دیکھ کر اور آپ کی ترتیب کو دیکھ کر. ایک حکایت سنا کے اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں. حاتم طائی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 تحفے بھیجے. ایک خاص غلام بھیجا، ایک حکیم بھیجا، اپنا درباری حکیم، اور کچھ آپ کی بارگاہ میں لباس بھیجے. رسول اللہ نے لباس تقسیم کر دیے، غلام بھی کسی ضرورت مند کو دے دیا. حکیم رہ گیا تھا تو حضور نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مریض کی نبض بہت جلدی شناس کر لیتا ہوں، علاج بڑا زبردست کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، آپ یہاں رہو اور کوئی مریض اعلان کرتے ہیں کہ مریض جو ہوگا وہ آپ کے پاس بھیج دیں گے. 3 مہینے وہ حکیم صاحب رہے اور آخر حضور کے پاس ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ آپ کے شہر کو میری ضرورت نہیں ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے 3 مہینے ہو چکے ہیں، کوئی سر درد کی دوائی لینے بھی نہیں آیا، کیا کرتے ہو؟ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ بخار ہے، مختلف امراض ہیں. اس نے کہا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ایسی کوئی تکلیف آئی نہیں، ہو چھوٹی موٹی آتی ہے تو ہمیں صبر کی تلقین ہے. کہا تمہاری غذا کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے بات سننے کی. اس نے کہا صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں سمجھائیں. اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک بھوک نہ لگے، ایک بات ہو گئی. اور جب بھوک لگے تو اتنا کھانا کھانا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑنی، بھوک چھوڑ کر. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کھانے میں وہی کھانا ہے جو حلال ہو اور تمہارے جسم کے لیے مفید ہو، تجربہ ہے، نقصان دہ نہیں. تو وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کہنے لگا کہ تم پھر بیمار کیوں ہوگے اور پھر تمہیں حکیم کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ تو دیکھا کہ سنت کی ابتدائی ایسا زبردست فارمولہ ہے، لاجک ہے میڈیکل کی، جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں، معدے کو ہضم کرنے کا موقع دو. ہر وقت چرتے 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 وہ معدہ بیچارہ کیا کرے. اور جب بھوک لگے تو پھر اتنا کھاؤ کہ کچھ حصہ بھوک چھوڑ دو. تو آپ اپنے جسم کو دیکھیں. اب میں اس پہ گفتگو بڑھاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی. تمام امراض آج کولیسٹرول خون کے اندر پائے جا رہے ہیں، سارے ٹیسٹ خون کے ہو رہے ہیں نا. زیادہ امراض اس وقت 97% خون کے اندر ہیں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غذا کا طریقہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ سارا خون ہی کا علاج ہے. صبح نماز کم ہے تو ناشتہ بھی کم ہے، اور دوپہر کو کھانا زیادہ ہے تو نماز کی رکعتیں بھی زیادہ ہیں، عصر کی رکعتیں پھر کم، مغرب کی رکعتیں پھر کم. کھانا کھاؤ، اب سونا ہے. دوپہر میں تو پھر نمازیں پڑھتے کام کرتے ہوئے چل رہے تھے، اب شام کے کھانے کے بعد تو کچھ کرنا نہیں، سونا ہے. پوری 17 رکعتیں رکھی. اب کھانا سنت کے مطابق کھائیں مغرب کے بعد اور پھر 17 رکعات پڑھیں. تو آپ کا کھانا کہاں گیا، کہاں رہا؟ اور رمضان آیا، مغرب کے اندر کھانا بڑھ گیا، افطاری کی، پھر کھانا بھی کھایا، پانی بھی زیادہ پیا، تو 20 رکعتیں بھی بڑھ گئی. تراویح. خون کے امراض نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنی زندگی کو سنت اور فطرت پر لائیں. کھائیں بھی وہی جو سنت ہے، اسی وقت کھائیں جب کھانا سنت ہے، اسی طریقے پر کھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے اور زندگیوں کو سنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آپ کے سوالات کا انتظار ہے اور سوالات و جوابات کے ساتھ پیش خدمت ہے. اللہ حق و سچ کہنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.